حضرات عزیز و کرام، آج 1 مئی ہے اور یوم مزدور کے طور پر اس دن کو منایا جاتا ہے۔ یہ کچھ شکاگو میں مزدوروں کی تحریک کے سلسلے میں یہ دن 1886 میں منایا گیا، یا وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا، یا جو بھی سمجھے۔ لیکن ہمارا عرض کرنا یہ ہے کہ اسلام نے آج سے 14 صدیاں قبل مزدوروں کے حقوق بڑے واضح لفظوں میں بیان کیا، ان کا بڑا خیال رکھا۔ یہ ساتھ ساتھ ایسے مواقع پر ایسی چیزیں بیان کرنا، یہ اہل ایمان کے لیے تقویت کا باعث ہوتا ہے، اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا، جو جدید دنیا جو اس طرح کے دن مناتی ہے، باتیں کرتے ہیں، ان کے پاس کچھ نیا نہیں ہے، بلکہ ان سے زیادہ بہتر، زیادہ خوبصورتی کے ساتھ اور زیادہ آسان طریقے سے مزدوروں کے حقوق کا خیال اسلام نے رکھا ہے۔ قرآن و سنت نے ان کے حقوق خوبصورتی کے ساتھ بیان کیے ہیں، اور اس سلسلہ میں کچھ گزارشات اور ملحوظات میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرا۔ حضرات کا سب سے پہلے آپ یہ چیز ملحوظ خاطر رکھیں کہ رزق کی جو تقسیم ہے وہ اللہ رب العزت نے خود فرمائی، اور اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ کافر لوگ جو ہیں ان کے ذہنوں میں یہ بات آئی کہ بھئی جو اسلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اگر یہ اتنے ہی اچھے ہیں پھر ان کے پاس تو بڑے رزق کے انبار ہوتے، مال و دولت کی فراوانی ہوتی، اپنی طرف سے وہ ایک اس طرح کا معیار طے کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو آیت کریمہ میں خطبہ میں پڑھی، اس کا ترجمہ تفسیر بیان کرتا ہوں، یہی ارشاد فرمایا کہ یہ رزق کی تقسیم ہم نے خود کی، کسی کو امیر بنایا ہے، کسی کو غریب بنایا ہے، اور اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، اور اللہ رب العزت سے بڑا اور حکیم و دانا کوئی نہیں۔ مثلا اگر سارے لوگ سائنسدان بن جاتے تو لیبارٹریاں اور تجربہ گاہیں وہ تو بڑی آباد ہو جاتی، لیکن وہ کھانا کہاں سے کھاتے؟ حال ان کے لیے کون چلاتا؟ گندم کہاں سے ان کو میسر آتا؟ سبزیاں وہ کیسے پکاتے؟ مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں۔ اب اگر سارے لوگ شاعر ہو جائیں اور مشاعروں کی مجلسیں لگیں اور وہ سارے کلام پیش کرنا شروع کر دیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا کا باقی نظام کیسے چلے گا؟ مطلب یہ کہ سارے تاجر ہو جائیں یا سارے کسان ہو جائیں تو کئی اور شعبے ہیں، پھر ان کا کیا بنے گا؟ اللہ رب العزت نے ایسی تقسیم کار بنائی کہ ہر شعبہ، سب سے پہلے یہ چیز ذہن نشین ہے کہ ہر شعبہ، ہر پیشہ قابل احترام ہے، قابل عزت، اس میں ایک دوسرے کے تعاون کے ساتھ چل رہا، ہر شعبہ ایک دوسرے کے تعاون کے ساتھ چل رہا ہے، ہر ایک کی ضرورت ہے۔ اگر مل مالک جو ہے وہ موجود ہے، اس نے مل بنائی ہے، تو چل تو وہ مزدور کے پھر تعاون سے گئے، اس میں اس کی بھی پھر ایک اپنی اہمیت ہے۔ کسان ہے، وہ کھیتی باڑی کرتا ہے، لیکن صرف کسان نہیں ہوتا، پھر ٹریکٹر، آلات، مشینری، ان سے متعلقہ پتہ نہیں کتنی فیکٹریاں، کتنے لوگ کہاں کام کر رہے ہیں، اور پھر منڈیاں، اور منڈیوں میں آگے بہت سارا کام، بہت ساری چیزیں۔ یہ سارا ایک خوبصورت نظام جو ہے یہ اللہ رب العزت کا پہلا ہے کہ تاکہ لوگ جو ہیں ان میں فرق ہو، ایک دوسرے کا وہ کام کر سکیں۔ سارے ہی امیر ہو جاتے ہیں تو کس نے کسی دوسرے کا کام کرنا تھا، پھر نظام نہیں چلنا تھا۔ جو اللہ پاک نے نظام بنایا ہے دنیا کا، وہ اللہ رب العزت ہی بہتر سمجھتے ہیں کہ کیسے چلنا۔ اس کے لیے یہ اللہ رب العزت نے ایک طرح کی جو ہے وہ یہ
تقسیم بنائی، اور پھر یہ رزق جو ہے اللہ رب العزت نے اس کو خود تقسیم فرمایا، اور اس کی کشادگی اور اس کی تنگی یہ اللہ رب العزت کے حکم سے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا، سارا اسے پتہ ہے، کسی کو امیر رکھنا ہے، کسی کو غریب رکھنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ سارا علم اس کے پاس ہے، اور وہ خود یہ کرتا ہے، یہ رزق اس نے اپنے پاس رکھا۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو اللہ سے ڈرو اور صحیح طریقے سے روزی طلب کرو۔ یہاں روزی طلب کرنے سے منع نہیں کیا جا رہا، بلکہ فرمایا صحیح طریقے سے روزی طلب کرو۔ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، روزی طلب لیکن صحیح طریقے سے۔ مثلا روزی حرام طریقے سے بھی تو کوئی کمانے کی لوگ کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے ہے کہ وہ درست نہیں کر رہے۔ رزق حلال کمانا یہ غلط بات نہیں ہے، اس کے لیے باقاعدہ کہا گیا کہ صحیح طریقے سے روزی طلب کرو، کیونکہ کوئی انسان اپنا رزق پورا کیے بغیر مر نہیں سکتا۔ جتنا اللہ پاک نے اس کا رزق لکھا ہے وہ اس نے کھانا ہے، اور اس کے بعد اس نے مرنا ہے، اگرچہ اس میں کچھ تاخیر ہو جائے۔ رزق ملنے میں وہ اللہ پاک کا نظام ہے، فوری ملے، دیر سے ملے، تھوڑا ملے، زیادہ ملے، یہ اس کا ایک۔ اس لیے اللہ سے ڈرو اور صحیح طریقے سے روزی طلب کرو، جو حلال ہو وہ لے لو اور جو حرام ہو وہ چھوڑ دو، کیونکہ ملنا رزق اتنا ہی ہے جتنا تمہارے لیے لکھا ہے، تو پھر تم حرام نہ لو نا، پھر تم رزق حلال۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک جگہ ارشاد فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض، دنیا کی زندگی میں ان کی روزی ان کے درمیان ہم نے ہی تقسیم کر رکھی، یہ اللہ رب العزت کا، اور ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر درجوں کے اعتبار سے فوقیت دے رکھی۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ وہ ایک دوسرے سے کام لے سکے، اس لیے تاکہ وہ ایک دوسرے سے کام لے سکیں۔ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور جو تمہارے رب کی رحمت ہے وہ تم جو سب کو جمع کرتے ہو اس سے وہ بہت بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا امیر ہونا یا غریب ہونا، کسی کا حاکم یا محکوم ہونا، کسی کا عاجل اور کسی کا اجیر ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ کسی عاجل کو فخر اور غرور کرنا چاہیے، اور نہ کسی اجیر اور مزدور کو احساس کمتری میں مبتلا ہونا چاہیے۔ اپنا اپنی ڈیوٹیاں ہیں، اپنے اپنے قسمتیں ہیں جو اللہ پاک نے بنا دی ہیں، اس لیے جس کو اللہ رب العزت نے کوئی چیز ایسی عطا کی ہے کہ وہ مالک بن گیا ہے فیکٹری کا، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ غرور و تکبر میں آ جائے، یہ اللہ رب العزت نے مہربانی اس پہ کی ہے۔ تو جو اب مزدور ہے وہ بھی یہ نہ سمجھے کہ میں تو بس اب مزدوری کرتا پھر رہا ہوں، نہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک تقسیم ہے اور ایک ڈیوٹی ہے۔ اسلام نے رزق کمانے کے لیے ہر انسان کو محنت کرنے کا حکم دیا ہے، چاہے وہ کوئی بھی حلال پیشے کی صورت میں ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حلال کمائی کی تلاش ایک فرض کے بعد دوسرا فرض، ایک فرض کے بعد یہ دوسرا فرض ہے، حلال کمائی کی تلاش۔ طلب و کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال کمائی
یہ ایک فرض کے بعد ایک دوسرا فرض ہے، بندے کے ذمہ ہے کہ وہ یہ تلاش کرے، اور مختلف اس کے ذرائع ہیں جس میں سے محنت مزدوری بھی رزق حلال کا ایک ذریعہ ہے، اور مزدوروں کو جو صحیح مقام ہے وہ دینا چاہیے۔ یہ کوئی حقارت یا پیشے یا عیب والی بات نہیں۔ اسلام نے ہاتھ سے کی ہوئی کمائی اور محنت اور مزدوری سے حاصل کی ہوئی روزی کو بہترین روزی قرار دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت مقدام بن مادی کعبہ زبیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما قصب رجل قصبا اطیب من عمل یدہ، کہ کوئی آدمی اپنے ہاتھ کی کمائی سے عمدہ کمائی نہیں کرتا، یعنی سب سے بہترین اور عمدہ کمائی وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے محنت مزدوری اپنی روزی کے لیے ہاتھ پاؤں چلانا، یہ کوئی حقارت والی بات نہیں، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمدہ روزی قرار دیا۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت خالد بن معدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی آدمی اس سے بہتر نہیں کھاتا جو اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتا ہے، اور اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے۔ انبیاء کرام بھی محنت کرتے تھے، کماتے تھے اور کھاتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر یہاں اس حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا۔ انبیاء کرام کائنات کے اندر بڑے معزز ہستیاں، اور جو اس دور میں کوئی معزز پیشہ ہوتا تھا وہ پیشہ اختیار کرتے تھے، اور اس سے پتہ یہ چلا کہ محنت کرنا، کمانا اور کوشش کرنا یہ معززین کا کام ہے، یہ کوئی حقیر اور عیب والی بات نہیں ہے۔ اور اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، خیر الکسب کسب ید العمل اذا نصح، کہ بہترین کمائی مزدور کے ہاتھوں کی کمائی ہے کہ جب وہ خیر خواہی کے جذبے سے کرے۔ اس حدیث پاک میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اگر کوئی کسی کے پاس مزدوری کر رہا ہے تو جس کے پاس اس کی روزی روٹی لگ گئی ہے اس مزدوری کی وجہ سے، اس کی خیر خواہی بھی اس کے دل میں ہونی چاہیے۔ یہ اس دور میں مسئلہ بڑا اہم ہے کہ وہ بات تو ہم کریں گے، بتا رہے ہیں مزدور کے حقوق کیا ہیں، اس کا خیال کیسے رکھنا ہے، ساری چیزیں، لیکن بعض دفعہ جو لوگ کام کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، کسی گھر کا کام ہو، کسی زمیندار کے پاس کام کر رہے ہیں، جیسا کہ آج کل یہ مثلاً گندم کی کٹائی ہوگی، چیزیں ہوں گی، تو یہ نہیں کہ وہ اس کی فصل کو ضائع کرتے چلے جائیں کہ نقصان ہوتا ہے تو ہوتا رہے، مالک کا ہمارا کون سا نہیں، اچھی کمائی، یعنی دیکھیں نا اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے کہ بھئی ایک بندے کی وجہ سے آپ کو اب روزی روٹی مل رہی ہے، اس نے زمیندارہ کیا تو آپ مزدوری کر کے وہاں سے کمائیں گے، اب اس کے لیے بدخواہی نہ کریں، اس کے لیے خیر خواہی کریں، یعنی اس کا نقصان نہ ہونے دیں، اس کا خیال رکھیں۔ یہ مزدوروں کے لیے بھی سمجھنے والی بات ہے۔ ایک دوسرے کے حوالے سے ساری باتیں اسلام نے بتائی ہیں، ہم ایک پہلو بعض دفعہ لے لیتے ہیں اور دوسرا پہلو چھوڑ دیتے ہیں، دونوں چیزوں کی ضرورت ہے۔ اچھا، اگر کام جو کسی کو مزدوری پہ دے رہا ہے وہ مزدور کا خیال رکھے، سبحان اللہ، اور مزدور اگر اس کا خیال رکھے تو پھر ماشاءاللہ کتنا ہی اچھا ہو جائے۔ یہی چیز اسلام چاہتا ہے کہ بھئی ایک دوسرے کے ساتھ سب جو ہیں وہ خیر خواہی کے جذبات رکھیں، یہ نہیں کہ مزدور کو آپ رگڑتے چلے جائیں، اس سے بہت کام لیں، یہ نہیں کہ مزدور آ کے کوئی نہیں، مالک کا نقصان ہو رہا ہے بس میں تو اپنی ڈیوٹی کروں، نہیں، دونوں چیزوں میں ایک دوسرے کی خیر خواہی یہ اسلام نے ہمیں سکھائی ہے۔ پھر مانگنے کی بجائے جو محنت مزدوری کرنا ہے یہ ایک بڑی اہم چیز، بہت اہمیت کی عامل ہے۔ آپ سب نے، ہم نے تو نصاب کی اسکول کی کتابوں میں بھی واقعہ پڑھا تھا کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور وہ کچھ مانگ رہا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے گھر میں کچھ نہیں ہے؟ اس نے بتایا گھر میں ایک چادر ہے، ایک پیالہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ لے آؤ، وہ لے آیا۔ آپ نے فرمایا کون لے گا؟
ایک نے صحابی نے عرض کی کہ میں 1 درہم میں لوں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اس سے زیادہ، پھر ایک نے کہا میں 2 درہم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو دے دو، یہ 2 درہم لے لو، 1 درہم سے اپنے گھر والوں کو کھانا لے جاؤ، اور دوسرا درہم جو ہے اس سے ایک کلاڑا خرید کر لے آؤ۔ وہ گیا بازار سے کلاڑا خرید کر لے آیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے کلاڑے میں خود اس کو دستہ ڈال کر دیا، سبحان اللہ۔ اس سے آپ دیکھیں، اور پھر جو ہے وہ اس کے حوالے کیا کہ آپ 15 دن آپ نے مجھے نظر نہیں آنا، محنت کرنی ہے، لکڑیاں کاٹ، وہ لکڑیاں کاٹ کر آپ 15 دنوں کے بعد اس کے پاس آپ 10 درہم ہو چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ تم مجھ سے اپنا لباس بھی اسی طرح کی چادر خرید لو، سامان بھی خرید لو، کھاؤ پیو بھی صحیح، اور میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ قیامت کے دن تیری پیشانی پہ مانگنے کا داغ نہ ہو، بلکہ تو کیا کر، محنت مزدوری کر۔ اور یہ چیز جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی، اور فرمایا کہ سوائے 3 آدمیوں کے کسی کو مانگنا جائز نہیں ہے، سوائے 3 آدمیوں کے، ایک فقیر محتاج خاک نشین، دوسرا بے چینی میں مبتلا مقروض، اور تیسرا دیت میں پڑا خون والا، یعنی جس نے کسی کی دیت ادا کرنی ہو، کسی کو بندہ کسی وجہ سے اس سے ضائع ہو گیا، ڈرائیور ہوتے ہیں بعض دفعہ اللہ نہ کرے کسی حادثے میں ان سے کوئی بندہ جو ہے وہ مر جاتا ہے، اب وہ جو ڈرائیور آدمی ہوتا ہے اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ وہ لواحقین کو راضی کر سکے، اور مارنے کی خواہش بھی اس کی نہیں ہوتی، ایک حادثہ ہوتا ہے، تو اس سلسلہ میں کہ اس نے دیت ادا کرنی ہو تو مانگ کر پوری کر کے دے دے۔ مزدور سا آدمی ہوتا ہے اس کے پاس اتنا نہیں ہوتا، یہ 3 لوگ ہیں، ان کو مانگنے کی شرعی اجازت دی گئی ہے۔ باقی جو ہر بندہ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ ادھر مانگتے پھرتے ہوتے ہیں، ان کے لیے شرعاً اجازت نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو ناپسند فرمایا ہے، اور اس کے متبادل محنت اور مزدوری کو کریم آقا علیہ السلام نے بہت زیادہ پسند فرمایا ہے، اور یہ ایک عملی ثبوت دیا کہ خرید کر لیا کلاڑا، دستہ خود ڈال کر دیا تاکہ اس میں برکت ہو، ایک راستہ دکھایا۔ یہ ہے اصل چیز جو آج ہمارے معاشرے میں سمجھنے والی چیز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اپنی پشت پر لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کر لائے اور اسے فروخت کرے تو یہ بہتر ہے اس سے کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے اور اسے آگے سے کچھ دیا جائے یا نہ دیا جائے۔ ظاہر ہے مانگتا ہے تو کچھ دے دیتے ہیں، کبھی کچھ نہیں دیتے، تو اس سے بہتر ہے کہ تم لکڑیاں بیچو۔ اس دور میں یہ سلسلہ چلتا تھا تو آپ لکڑیاں بیچیں، جو کام، اب یہاں یہ نہیں کہ یہ بات اب صرف لکڑیوں میں خاص کر دی گئی ہے، یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ جو کام جائز اچھے طریقے سے آپ کے علاقے میں آپ کے حالات کے مطابق کوئی چل سکتا ہو آپ وہ کام کریں، مانگنے سے یہ زیادہ بہتر۔ اسی طرح انبیاء کرام نے بھی، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ مزدوری کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ملتا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام بڑھئی کا باقاعدہ کام کرتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کا کام کرتے تھے، زرہ وغیرہ بناتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے کام کرتے تھے، کوئی تجارت کرتے تھے، کوئی زمیندارہ کرتے تھے، مختلف کام ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے بھی کیے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ محنت مزدوری کرنا کوئی حقیر اور کمتر پیشہ نہیں ہے، بلکہ اسلام نے اس کو بڑا مقام دیا، بڑی بڑی معزز ہستیاں جو ہیں انہوں نے یہ کام کاج جو ہیں وہ کیے۔ پھر ایک چیز یہ ہے کہ جو مزدور ہو اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی بھی نہ کی جائے، اس کا خیال رکھا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں جن کے خلاف قیامت کے دن میں مدعی ہوں گا۔ ایک وہ آدمی جس نے میرے نام پر عہد کیا اور پھر وعدہ خلافی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جو ہے اس نے استعمال کیا اور اس پہ کوئی وعدہ کر دیا اور پھر اس پہ وعدہ خلافی بھی
تو فرمایا میں اس کے خلاف مدعی تھا۔ دوسرا آدمی جس نے کسی آزاد آدمی کو بیچ کر اس کی قیمت کھا لی، اس دور میں غلام ہوتے تھے، وہ کسی آزاد آدمی کو غلام بیچا اور اس کی قیمت خود کھا لی، تو فرمایا اس کے خلاف بھی میں مدعی ہوں گا۔ اور تیسرا وہ آدمی جس نے کسی کو مزدور رکھا، پھر اسے کام تو پورا لے لیا لیکن اس کو مزدوری نہیں دی، تو قیامت کے دن اس کے خلاف مدعی بھی میں ہوں۔ یہ ذہن میں آئے، جب بھی آپ کوئی کام مزدور لگائیں کام کے اوپر، اس مزدور کو اس سے پورا کام لیں تو مزدوری بھی پوری ادا کر دیں، ورنہ یہ سمجھ لیں کہ بچت والی اب کوئی بات ہی نہیں، کہ جب قیامت کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدعی ہوں گے تو پھر آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مزدور کا حق کھانے سے پھر آپ کو کوئی راحت نہیں پہنچے گی، دنیا اور آخرت سمجھیں کہ برباد ہو جائے۔ اور پھر ایک چیز یہ بھی بتائی کہ جب بھی آپ نے کسی کو مزدور لگانا ہے تو پہلے اس سے مزدوری طے کر، اجرت طے کر لیں، سارے معاملات اور یہ چیزیں طے کر لیں۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزدور کو کام پر لگانے سے منع فرمایا جب تک کہ اس کی اجرت واضح بیان نہ کر دیا، پہلے طے کر کتنا تم نے لینا ہے، تو جب وہ بتا دے تو پھر اس کو کام پر لگائیں۔ ظاہر ہے اس بات سے بعض دفعہ جھگڑے بھی بنتے ہیں، بعض دفعہ وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ مجھے تو 1000 ملے گا، دینے والا 800 دیتا ہے تو پھر بھی وہ کام خراب، اور بعض مرتبہ جو ہے وہ سمجھتا میرا حق اس سے مارا گیا ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے یہی ہے کہ جس بھی مزدور کو مزدوری پہ لگائیں تو آپ جو ہے اس سے پہلے اجرت ضرور طے کر لیں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مزدور ہوں اور ماتحت لوگ ہوں ان کی ضروریات کا بھی خیال رکھا جائے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے بھائی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا ماتحت بنا دیا ہے۔ یہ مزدور لوگ یہ تمہارے بھائی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا ماتحت بنا دیا ہے، تو جس کا بھائی اس کے ماتحت ہو تو اسے چاہیے کہ اسے اپنے کھانے میں سے کھلائے اور اپنے لباس میں سے پہنائے، اور اس کے ذمہ وہ کام نہ لگائے جو اس کی ہمت سے زیادہ ہو، اور اگر اس کے ذمہ کوئی ایسا کام لگا دیا جو اس کی ہمت سے زیادہ ہو تو پھر اس کا ہاتھ بٹائے، اس کے ساتھ پھر کچھ تعاون کرے کام کرنے میں، یعنی کہ اس چیز کا بڑا لحاظ رکھا گیا کہ مزدور جو ہے اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ چنانچہ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا کہ جیسے کپڑے خود پہنتے تھے ویسے ہی نوکروں کو پہناتے۔ ایک دن ایک آدمی نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ نے جو اتنا قیمتی لباس پہنا ہوا ہے ویسا ہی اپنے غلام اور نوکر کو پہنا رکھا ہے، اس کی کوئی ہلکی پھلکی چادر، اس کے لیے تو کوئی ہلکی پھلکی چادر کافی تھی۔ فرمایا نہیں بھائی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یہ تمہارے محتاط ہیں، جو خود کھاتے ہو ان کو بھی وہی کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو ان کو بھی وہی پہناؤ، اور ان کی طاقت سے زیادہ ان پر کام نہ ڈالو، جتنا کر سکتے ہو اتنا ان سے کام لو، اور اگر زیادہ کام ذمہ لگایا ہے اور تمہیں اندازہ ہے کہ یہ اکیلے نہیں کر سکے گا تو اس کا ہاتھ بھی اس میں بٹاؤ۔ پھر اسی طرح مزدور کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ جو کچھ طے کیا ہے اس کو بر وقت دیا جائے، بلا وجہ ٹال مٹول کرنا اس پر ظلم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے، اور دینے میں بھی یہ ہے کہ اچھے طریقے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ تعلیم دی کہ جس کا حق ہے اسے پورا پورا حق دیا جائے، بلکہ یہ سکھایا کہ حق سے بھی زیادہ دے دیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی جو ہے اس سے اونٹ قرض پر لیا، اور وہ خاص عمر کا اونٹ تھا، یعنی ابھی کوئی صحیح تیار نہیں ہوا تھا، تو اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اونٹ دے دو۔
صحابہ نے تلاش کیا تو ایک ایسا اونٹ مل سکا جو قرض خواہ کے مطلوبہ اونٹ سے زیادہ عمر کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی اس کو دے دو۔ اس پر اس آدمی نے کہا کہ آپ نے مجھے میرا پورا حق دے دیا، اللہ تعالیٰ بھی آپ کو اس کا پورا بدلہ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر آدمی وہ ہے حق ادا کرنے کے معاملے میں جو زیادہ اچھا ہو۔ کہ اس کا اونٹ ذرا کمزور تھا، کم عمر تھا، اس سے زیادہ عمر والا اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو خود دے دیا۔ یہاں یہ پتہ چلا کہ صرف تعلیمات نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک جو ہے وہ بھی اسی طرح کا تھا۔ ایک اور بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، کافی طویل ہے، میں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ وہ 3 شخص تھے، بارش سے بچنے کے لیے غار میں گئے اور ایک چٹان لڑکی اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ تو اب ان لوگوں نے آپس میں طے کیا کہ جو زندگی میں کوئی ہم نے اچھے کام کیے تھے ان کو وسیلہ بنا کر جو ہے اللہ سے مدد مانگیں اور اللہ رب العزت ہمارے لیے چھٹکارے کی کوئی صورت فرما دے۔ ان میں سے ایک شخص نے، جو تیسرا آدمی تھا، اس نے یہ کہا کہ میں نے ایک مزدور لگایا تھا اور اس نے مزدوری کا کام کیا، لیکن جب مزدوری دینے کا وقت آیا تو وہ چلا گیا، اس نے مجھ سے مزدوری نہ لی۔ میں نے اس کا وہ جو مزدوری کا پیسہ تھا وہ کاروبار میں لگا دیا، وہ بڑھتا رہا۔ پھر کچھ عرصے بعد، سالوں بعد وہ میرے پاس آیا تو اس نے مجھے کہا کہ مجھے مزدوری دو، وہ میری رہ گئی تھی۔ تو میں نے کہا مزدوری لو، یہ سارا مال جو تمہیں نظر آ رہا ہے وہ کافی سارا مال تھا، یہ سارا تیرا ہے۔ اس نے کہا یار مذاق نہ کر، میری تو تھوڑی سی مزدوری بنتی۔ اس نے کہا نہیں، یہ سارا میں نے پیسہ کاروبار میں لگا دیا تھا، یہ بڑھتا رہا ہے، اب یہ سارا تیرا ہے، تو لے کر جا۔ وہ بڑا خوش ہو گیا۔ تو اس بندے نے عرض کی یا اللہ اگر یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اس مصیبت سے ہمیں نجات عطا فرما۔ جب اس نے یہ بات کہی تو وہ چٹان جو ہے غار کے منہ سے گر گئی اور ہٹ گئی اور ان کو نجات مل گئی۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ مزدوروں کی مزدوری کی ادائیگی صحیح طریقے سے کرنا، اللہ کی رضا کے لیے کرنا، یہ مصیبتوں سے نجات کا سبب ہے، اس کا فائدہ ہوتا ہے، اور اس کے حلال کا تو ہمیشہ ہی فائدہ اور برکت ہوتی ہے۔ تو آج یوم مزدور یہ نہیں کہ صرف جدید دنیا کے لوگ مناتے ہیں، میں نے تو صرف آپ کو یہ بتانا تھا کہ اسلام نے 14 صدیاں قبل مزدوروں کے حقوق جو ہیں وہ زیادہ آسان اور خوبصورت طریقے سے اور ہر پہلو اور ہر زاویے سے جو ہے وہ بیان کر دیے ہیں۔ اب ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم ان کے حقوق کا بھی خیال رکھیں، اور مزدوروں کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ اپنے مالکان کی خیرخواہی کریں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا